جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھتے ہیں راکٹ گفٹ شو. اس وقت ہم سوات آئے ہوئے ہیں اور راکٹ سلائی مشین کی طرف سے یہاں پر کچھ سیلاب متاثرین کے لیے گفٹ بھی آئے ہیں. لیکن میں سر سے بات کروں گا میئر سوات شاہد علی خان صاحب سے. سر آپ راکٹ سلائی مشین، چونکہ میں ان کا نمائندہ بھی ہوں، راکٹ سلائی مشین آپ نے گفٹ کی ہے سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ راکٹ سلائی مشین تو بہت مہنگی مشین ہے. یہ جو 3.5 سال میں تھوڑا سا فنڈ آیا تھا تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں جو ادھر بیوائے ہے اور جو ادھر غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کروں، سپورٹس میں کچھ کروں. تو سوشل ویلفیئر اور سپورٹس میں نے فنڈ رکھ لیا اپنے فلڈ آنے سے پہلے. جب یہ مشینیں وغیرہ آئی تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں کس طرح یہ ابھی مستحقین تک پہنچاؤں گا. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے جب فلڈ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ مسئلہ ہے. تو لوگوں کو پھر ریلیف دینا، اس میں میری آسانی یہ ہو گئی کہ راکٹ کی جو مشین تھی وہ میں نے لوگوں کے گھروں میں پہنچائی. جو جن بچوں کی جہیز کا مسئلہ تھا ان کو پہنچایا، اور جو سوات میں بیوہ تھے ان کو پہنچایا. اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ ہم عوام کو ان کی دہلیز پہ انصاف پہنچائے اور تھوڑا بہت ان کو ریلیف دے اپنے عوام کو. اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی. سر بہت ساری یونیز یہ کوشش کرتی ہے کہ سستی سے سستی چیز دی جائے. میں چونکہ خود مجھے پتا ہے کہ راکٹ سلائی مشین پورے پاکستان میں سب سے مہنگی ہے، تو کیوں؟ جب نیت یہ ہو کہ میں اپنے قوم کے لیے کچھ کروں اور نیک نیت سے کروں تو میرے خیال میں اگر توڑا پنڈ ہو تو بندوں کو اچھی چیز دینی چاہیے. اگر جو کمزور چیز ہو تو وہ پھر مہینے ڈیڑھ بعد وہ پھر اس میں کام کریں گے. مجھے تو خود اس کی بات کی سمجھ نہیں کہ کون سا ٹھیک ہے، لیکن جب میرا یہ پڑھنا ہے تو میں نے انسٹرکشن یہی دی کہ سب سے بہترین چیز لانے ہے اور وہ چیز لانے جو مارکیٹ میں ایک نمبر کوالٹی ہو اس کے. تو وہ ہم اس کی کوشش کر رہے تھے اور یہ راکٹ مشین جو ہم نے تقریباً 200-250 کے قریب عوام میں تقسیم کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے، مزید بھی کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو سر. لکھ لے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلائی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے پیچھے نہ کوئی پیسے لگائیں گے اور نہ کوئی وہ کریں گے. وہ آپ کو ویسے ہی دفنا کے آپ کو شکر کریں گے کہ ہمارے یہ والد صاحب سے ہماری جان چھوٹی ہے. حرام خور کی کمائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو حلال کی کمائی ہوتی ہے اور جو یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال کی کمائی چھوڑ رہا اور میں اللہ کو جواب دوں گا، تو وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن یہاں چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایف کے میڈیا اور مڈ وے شاپنگ مال کی طرف سے ہم نے یہاں پر وہاں پر کیمپ لگایا. بہت سارے ہمارے دوستوں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. بلکہ میں ایک مزدور تھا، جب میں آ رہا تھا تو اس کو میں نے کہا یار، میں نے کہا ہر بندے نے اپنی ہیلپ دی جتنی بھی تھی، جتنی بھی وسعت تھی، آپ نے کچھ نہیں دیے. تو اس نے ایک 100 کا نوٹ نکالا، اس نے کہا فرحاد بھائی یہ میرا شامل کر دیجئے گا. نجیب نام تھا اس کا، مزدور تھا. تو اس نے مجھے 100، تو ہمیں 10 روپے اکٹھے کر کے 100 روپے اکٹھے کر کے ہماری وش تھی کہ ہم جب وہاں پہ جائیں تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو اس مقصد کے لیے ہمیں راکٹ سلائی مشین کے اونر جناب سہیل احمد صاحب نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اور آپ کے لیے کچھ ڈونیشنز دی، جو ہم اسپیشلی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جائیں، جس میں سوات، بنیر اور بشونی شامل ہے. تو وہاں پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے سر راکٹ سلائی مشین کی طرف سے بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور ناظرین، یہ گھر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کوئی مانگنے والے لوگ نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو ہم دیں. یہ سٹیبل لوگ تھے، لیکن جب سیلاب آتا ہے یا اس طرح کا خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی ایک جی ناظرین، بات وہی ہے کہ ہم موجود ہیں یہاں پر بنگلہ دیش میں. یہ بنگلہ دیش ہے سوات کا. ہم اس بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہے ہیں جس کو ہم ٹکے کا سمجھتے تھے. وہ ٹکے کا بنگلہ دیش آج ہم سے آگے ہے. ان کا پیسہ ہم سے آگے ہے. ان کی عوام ہم سے غیرت میں بہت آگے ہے. انہوں نے ظلم برداشت نہیں کیا. ہم یہ 78 سال ہو گئے ہمارا ملک بنا ہے. یہ 78 سال میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 78 سال سے سیلاب ہی آ رہا ہے. اس تباہکاریوں کو روکنے کے لیے حکومتیں کچھ نہیں کر. احسن اقبال صاحب ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم 30 سال پیچھے چلے گئے. حضور، سیلاب سے پہلے بھی ہم پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے تھے اور آج آپ کہتے ہیں کہ جی ہم 30 سال پیچھے چلے گئے. خدا کے لیے ایسا مت کریں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریب کا گھر جب برباد ہوتا ہے، اس نے کتنی مشکل سے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، اپنا مستقبل سوچا ہوتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور یہ گھر میں ان کے لیے بناتا ہوں، اور پھر سیلاب کا پانی آتا ہے اور اچانک سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اور ہم پاکستانی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، دنیا میں جب عذاب آتا ہے اس عذاب کو عذاب نہیں کہتے بلکہ وہ مس مینجمنٹ کہتے ہیں. تو یہ جو سیلاب ہے یہ نہ عذاب ہے اور نہ آزمائش ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے ہمارے حکمرانوں کی،
ہمارے حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ 78 سال ہو گئے ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا, محفوظ ڈیم نہ بنا سکے کہ ہم اس پانی کو روکیں تاکہ یہ روز روز کا سیلاب اس سے جان چھوٹ جائے. جی, تو راکٹ سلائی مشین کی طرف سے یہ آپ کے لیے امانت ہے. تو ناظرین, ہمارا ہوتا ہے راکٹ گفٹ شو, چونکہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم راکٹ سلائی مشین کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقہ میں جائیں, وہاں پہ وزٹ کریں اور وہاں پر سیلاب متاثرین کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو اس کے لیے میں راکٹ سلائی مشین کے آنر سہیل صاحب کا تھینکس کرتا ہوں. تو جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کو اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ وہ سنبھال نہ سکے. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. کیا پیغام کیا کرتے ہیں سر, پلیز پیغام کیا کرتے ہیں؟ پیغام کیا ہے تو بس یہ ہمارا جو دریا ہے نا اس میں کام کرے, یہ تو نیچے کھدائی کرے اور اس پہ جو بڑی بڑی دیواریں لگائیں, بس یہ ہمارے لیے یعنی کہ کور کیا جاتا ہے. کور کیا جائے. صحیح ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو, جزاک اللہ. جی ناظرین, اس وقت ہم اذان کے ساتھ اور ان کے بڑے انکل کے ساتھ موجود ہوں. ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے بھی پوری قوم سے اور اذان سے بھی یہ وعدہ کیا, آنے والوں کے لیے بھی یہ پیغام چھوڑا کہ جو بھی آئے گا اذان کے ساتھ ملے گا, ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو ملے گا وہ پیار محبت کی بات کرے گا, بیک گراؤنڈ کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہ آپ سب نے یہ ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اذان کو ہم سیڈ ماحول میں نہ لے کے جائیں بلکہ سیڈ ماحول سے نکال کر باہر لائیں, تاکہ اذان کی جو اپنی لائف ہے, فردر فیوچر ان کا تو برائٹ فیوچر ہے, لیکن آپ اور ہم سب نے ان کا ساتھ دینا ہے. جی ناظرین, ایک تو ہم وہاں پہ کیمپ لگایا, وہاں پر ہم نے یہ کوشش کی کہ جو زیادہ ڈیزرونگ پیپل ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہ ڈونیشن جو ہے انہیں ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. آج بھی 20-25 لوگوں کو ہم نے ڈونیشنز دی ہے, لیکن جو زیادہ ڈیزرونگ پیپل ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہ ڈونیشن جو ہے انہیں ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. آج بھی 20-25 لوگوں کو ہم نے ڈونیشنز دی ہے. تو میں ونس اگین تھینکس کرتا ہوں, آپ کا شکریہ. تو سلام ہے ان سب کو, یہ چھوٹا سا آپ کے لیے بیٹا, یہ آپ کے لیے, ٹھیک ہے, خوش اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو زندگی دے. ہمارا تعلق تر قیامت رہے گا, ٹھیک ہے بیٹا. سلام کریں, صحیح شوا دوستی پاخا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ سب کا. اور آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے اور انکل خبیر صاحب نے جو انسٹرکشن دی ہے اس سب پر عمل کرنا ہے. ہم نے میرے ساتھ موجود ہے اذان, ہم سب کے لیے یہ شہزادہ ہے اور ہم سب اذان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری خیبر پختونخوا کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام اذان سے پیار کرتے ہیں. تو میں چونکہ راکٹ سلائی مشین کا گفٹ شو کرتا ہوں تو راکٹ سلائی مشین کی طرف سے ان کے لیے اور گفٹ آئیں گے. یہ ابھی میرے پاس چھوٹے چھوٹے گفٹ ہیں آپ کے لیے. آپ نے جتنے دوست ہوں گے ان کو آپ نے دینے, یہ لیں جی, جتنے دوست ہوں گے نا آپ کے لیے کپ آئیں گے اسپیشل, ایک شرٹ اسپیشل بنے گی آپ کے لیے, اس طرح کی شرٹ وہ اسپیشل ان کے لیے بنے گی. وہ جب بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو راکٹ سلائی مشین کی طرف سے ایک تو آپ کے لیے اسپیشل کپ آئیں گے سب کے لیے, گھر کے لیے, اور آپ کے لیے وہ ہوگا. تو بہت شکریہ, تھینک یو. تو چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.